السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جمعے میں ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، قابل قدر، قابل احترام معزز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ نے جنات کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ بے شمار مخلوقات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے بہترین چنندہ مخلوق پیدا کیا وہ ہمارے جیسا انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، سب سے بہترین مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور ہم سے طاقتور تو جانور بھی ہیں، ہم سے بہترین عبادت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، جناتوں میں بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں ہمیں چنا ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ضرور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جب چنا ہے، ہمارا جب انتخاب کیا ہے، تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت رکھی ہے، کچھ نہ کچھ خوبی ہمارے اندر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں ہمیں اچھا کہا ہے، عمدہ کہا ہے، اشرف کہا ہے، بہتر کہا ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ طاقتور دماغی اعتبار سے بنایا ہے تو وہ انسانوں کو بنایا ہے۔ آج یہ بڑے بڑے جانوروں پر حکومت کرتا ہے، بڑی بڑی مشینوں کو چلاتا ہے، بڑی بڑی مشینوں کی ایجاد کرتا ہے۔ یہ ہواؤں میں جہاز کو اڑانے والا، جہاز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے انسان کو منتخب کیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ یہ سمندر کے اندر سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے کنٹینر چل رہے ہیں، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے انسان کو دماغ دیا کہ اس طریقے سے اس کو بناؤ، اور ایسے انسانوں کو دماغ دیا جس نے اس کو بنایا۔ یہ انسان ہر اعتبار سے بہتر ہے، لیکن یہ انسان گناہ میں بھی سب سے آگے ہے۔ جس طریقے سے نیکی میں سب سے آگے ہے، اسی طریقے سے گناہ میں بھی سب سے آگے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ یہ انسان جب اشرف ہے تو یہ اچھے کام بھی کرے گا اور برے کام بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایسے ایام دیے، ایسے اوقات دیے، ایسے مہینے دیے، ایسے دن دیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بھائی جاگ کے رہیے، توجہ ادھر ہو۔ نوجوانوں سے خاص طور پہ، یہ ابھی نوجوان ہمارے جو ہیں سوئے رہتے ہیں، یہاں ہمارے بزرگ جاگے رہتے ہیں، نوجوان سوئے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کو جاگ کے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد اب نمبر کس کا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ بھائی ہمارے پیچھے کون ہے؟ اب تو ہمارا ایک پر قبر کے اندر ہے اور ایک پر باہر ہے، ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ ہمارے نقش قدم پر کون چلے گا؟ ہمارے نوجوان چلیں گے، اور ہمارا نوجوان سو رہا ہے، ان کو جگانا پڑ رہا ہے۔ ارے آپ جاگئے، آپ اپنے دماغ کو کھولیے، اپنے دل کے دریچے کو کھولیے اور ہمارے پیچھے چلیے، اور پیچھے چل کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے بنیے اور پروان چڑھیے۔ انسانوں کو ضرورت ہے آپ کی، جو نوجوان کر سکتا ہے وہ ایک بوڑھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کی توجہ بہت ہی ضروری ہے، آپ غور سے سنا کریں، توجہ دیا کریں۔ آپ کے اوپر ہماری قوم کا بوجھ آنے والا ہے، جس طریقے سے ہمارے اوپر بوجھ آیا ہے اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی بوجھ آئے گا اور آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی آنکھیں بھی کھول کر رکھیے، اپنے دماغ کو بھی کھول کر رکھیے اور اپنے دل کو بھی کھول کر رکھیے، اور یہ سوچ کر رہیے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم اسلام کے لیے، قوم کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، سب سے دماغ والا بنایا، سب سے تیز، سب سے چالاک بنایا۔ یہ انسان اچھائیاں بھی بہت کرتا ہے تو برائیاں بھی بہت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں دن بھی دیے، 7 دنوں میں ایک دن دیا ہمیں جمعہ، کہ اللہ کو راضی کر لو، ایک ہفتے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ کو خوش کر لو۔ اس کے بعد اللہ نے مہینے بھی دیے، ان تمام مہینوں کے انتخاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بہترین انتخاب کیا رمضان کا، کہ یہ رمضان کا مہینہ تم کو دے رہے ہیں۔ جو گناہ تم سے 11 مہینے ہوئے ہیں ان گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ان تمام مہینوں کے اندر، ان تمام ایام کے اندر جو سب سے بہترین رات رکھی، تمام راتوں میں بہترین رات رکھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ شب قدر رکھی، کہ سب میں بھول گئے، نہیں روئے، نہیں گڑگڑائے، اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوئے، شرمندہ نہیں ہوئے۔ دیکھو تم کو ہم رات عطا کر رہے ہیں،
وہ رات کیسی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بہترین مہینہ رمضان رکھا ہے اور اس رمضان میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، قرآن کریم کو اتارا ہے، اور اس قرآن کریم کے اتارنے میں بھی جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہم نے بہترین رات کا انتخاب کیا ہے، وہ شب قدر ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن اترتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے، جتنا قرآن اترا اس کو سنایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل بھی سنایا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے رمضان کا تعلق گہرا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صورت یہ عطا فرمائی، تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ قرآن کریم پڑھیے رمضان المبارک میں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو فرشتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ وہ قاری قرآن کیا ہے جو قرآن سنا رہا ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کتنا راضی ہوگا، فرشتے کتنے قریب ہوں گے اس کو ہم گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو ہم ستاتے ہیں، ان کو ہم پریشان کرتے ہیں، ان سے ہم جلتے ہیں، ان سے ہم حسد کرتے ہیں، ان سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تمام انسانوں میں، اور انسانوں میں انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کو اتار دیا ہے۔ ہزاروں کروڑوں مسلمان ہیں، ہزاروں کروڑوں انسان ہیں، لیکن قرآن کریم اتارنے کا انتخاب اگر کیا ہے تو کسی حافظ قرآن کو کیا ہے۔ سمجھے وہ آپ سے بہتر ہے۔ حدیث اگر کسی نے پڑھی ہے تو آپ سے بہتر ہے، عالم بنا ہے تو وہ آپ سے بہتر ہے، حافظ بنا ہے تو آپ سے بہتر ہے، قاری قرآن ہے تو آپ سے بہتر ہے، محدث ہے تو آپ سے بہتر ہے، فقیہ ہے تو آپ سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ان کی قدر کیجئے، ورنہ پہچانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لب چومتے ہیں فرشتے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر میں اتارا، تمام راتوں میں بہترین رات شب قدر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح پڑھی، 3 دن تراویح پڑھی۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ کیوں تشریف نہیں لائے؟ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز فرض ہو جائے، یہ نماز فرض ہو جائے، اب میری امت پر مشقت ہو جائے، یہ ہمت نہیں جٹا پائے تراویح پڑھنے کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے مسجد کے اندر۔ اس کے بعد وقت چلتا رہا، دور چلتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، سب الگ الگ پڑھا کرتے تھے تراویح، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ کیوں نہیں ایک قاری کے پیچھے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، تمام لوگ قرآن سنا کریں اور ایک قاری سنایا کریں۔ اسی وقت سے الحمدللہ یہ آج ہمارے بیچ میں چل رہا ہے کہ ایک حافظ و قاری قرآن پڑھا ہوتا ہے، بقیہ سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا قرآن پڑھا جائے، جب میرا قرآن
پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو سنو. کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو. تم مت پڑھو، سنو جب قرآن پڑھا جائے. جب قرآن کریم پڑھا جائے تم خاموشی کے ساتھ سنو. اللہ یہ بھی کہتا ہے وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ سنو، بالکل آواز بند کر دو، لب تمہارے نہیں ہلنا چاہیے، ایک دم دھیان لگا دو قرآن کیا پڑھ رہا ہے قاری. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم سنو گے اور خاموش رہو گے تو ہم تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. اللہ کہتا ہے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کروں گا، تم پر مہربانی کروں گا، تم پر رحمتوں کی برسات کروں گا، تم پر برکتیں اتاروں گا، اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا. تمام فرشتے تم کو، میرے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ تم کو گھیر لیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن سنو گے تو تم پر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. آج تراویح کا بھی ہم نے مذاق بنا لیا. 5 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، اور اس کے بعد قرآن مکمل ہوا 10 دن میں، اس کے بعد مسجد خالی ہو گئی. ہم نے سوچا کہ اب ذمہ داری ختم، ذمہ داری ختم. نہیں میرے بھائی، قرآن کریم کا سننا ایک الگ عبادت ہے رمضان مبارک کے اندر، اور تراویح پورے رمضان پڑھنا ایک الگ عبادت ہے پورے رمضان کے اندر. دونوں سنت الگ الگ ہے. اگر ایک سنت پورا کر لیا دوسری سنت چھوڑ دیا تو تراویح پڑھنے والے نہ بنے. ہاں بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ 10 دن میں 15 دن میں قرآن مکمل کر لے. لیکن کیسا قرآن پڑھا جائے؟ کیسا پڑھا جائے؟ جیسا پڑھا جا رہا ہے، جیسا ہم لوگ کے یہاں پڑھا جاتا ہے ویسا. ہمارے تو الحمدللہ بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے حالات کیسے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے. نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھے، نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہے نہ سننے والا سمجھ رہا ہے. اور ہماری قوم اس سے خوش ہے کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. 6 پارے 5 پارے ایک دن میں پڑھے جا رہے ہیں، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں مکمل. کیسے قرآن پڑھا جائے گا؟ آپ بتائیں، خود سوچیں اور آپ فیصلہ کریں. ابھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اسی کو میں اسپیڈ بڑھا دوں، اتنی اسپیڈ بڑھا دوں کہ لفظ کٹ جائے، لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ چلو بھائی دوسری مسجد کا انتخاب کرو، یہاں آنا بیکار ہے. دوسری مسجد کا انتخاب کرو، یہاں آنا بیکار ہے. امام صاحب جو بتاتے ہیں جو سمجھاتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی نہیں، کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آتا ہے. تو ایسا وقت لگا کر کے جمعے کے دن فائدہ کیا ہے؟ آپ وہاں سے کٹ جائیں گے، دوسری مسجد کا انتخاب کریں گے. لیکن قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے سنو، سمجھ کر پڑھو. آج اس قرآن کریم سے ہمارا مذاق ہو رہا ہے. حفاظ کرام بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جو اتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، سننے والے بھی گناہ گار ہیں. ہماری قوم جیسے چاہتی ہے امام صاحب کو، حافظ قرآن کو جیسے چاہتی ہے پڑھواتی ہے. کیوں؟ ڈر لگا رہتا ہے. اگر کمیٹی کی بات نہیں مانی، اگر کمیٹی کی بات نہیں مانی اور سننے والوں کی بات نہیں مانی تو کل ہمارا بوریا بستر بن جائے گا. امام صاحب آپ اپنا انتظام کر لیجئے. جی اب ہماری حکومت چلنے لگی امام صاحب پر، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان کا بوریا بستر بند. اور اگر وہ آپ کی چمچاگی کرے، آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں اور آپ کے کہنے پر نماز پڑھائیں، آپ کے کہنے پر تقریر کریں، جیسی چاہے تقریر کروا لیں، تو آپ جیسا امام کوئی نہیں. پھر سب سے اچھے امام ہیں ہمارے، جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں. اور اگر آپ کا بائیکاٹ کر دیا
تو پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع، کیسے اس امام کو نکالا جائے، ہر ہتھ گنڈے استعمال کیے جائیں گے آپ کے ساتھ کہ ان کو کیسے نکالا جائے، ہر پلاننگ تیار کی جائے گی آپ کو نکالنے کے لیے۔ میرے بھائیو، امام وہ اچھا ہے جو آپ سے خوف زدہ نہ ہو، آپ سے ڈرے نہیں، بیان وہ کرے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن ایسا پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہے، ایسا قرآن پڑھ کر سنائے۔ یاد رکھیے، ایسا قرآن کا سننا اور ایسا قرآن پڑھنا نہ باعث برکت ہے نہ باعث رحمت ہے، بلکہ یہ باعث زحمت ہے، باعث اللہ کی نفرت ہے۔ یاد رکھیے، ایسا قرآن سن کر کے آپ عبادت کے مستحق نہیں بن سکتے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اس لیے اگر آپ کے ہاں حفاظ کرام ایسا قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل روکیے کہ قرآن ایسا پڑھیے جیسے اللہ نے کہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ میرے بھائیو بزرگوں، تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو رمضان کا اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر خوب قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، جب وقت ملے قرآن کھولا پڑھ لیا۔ آپ اگر دکاندار ہیں، کسٹمر آتے ہیں، کسٹمر جس وقت ہے اس وقت مت پڑھیے، کسٹمر گیا قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، قرآن خوب پڑھیے، مزے لیجئے رمضان المبارک کے میرے بھائیوں۔ بڑا لطف آتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، جب آپ کو مزہ مل جائے گا نا قرآن کریم پڑھنے کا، اور جب اس کی برکت آپ کو سمجھ میں آنے لگی، تب آپ قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نکالا چھوٹا سا پارا، 2-3 پارے رکھے ہوئے، نکالا پڑھنا شروع، سفر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، موبائل نکالا، موبائل میں قرآن ہے، قرآن پڑھنا شروع۔ تو ہمارا نوجوان یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا دیکھنا شروع، کیا دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیو، کیا دیکھ رہے ہیں، فلمیں، کیا دیکھ رہے ہیں، سیریل۔ اللہ کی پناہ، اور اس رمضان المبارک میں تو مت پوچھیے، سیریل نکالنے والے اردو سیریل اور رمضان المبارک کے سیریل نکال کر کے ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اس میں پھنسا دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ واللہ 1 مہینے کے لیے میرے نوجوانوں موبائل کو خیر آباد کر دو، مت دیکھو وہ موبائل، 1 مہینے کے لیے قرآن کریم پڑھا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا اچھے مومن کے بارے میں جو کاروباری ہیں اس کے بارے میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کاروباری، وہ مرد، وہ عورتیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ان کو نہ تجارت روکتی ہے، نہ کاروبار روکتا ہے، نہ خرید و فروخت روکتا ہے، کس سے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کس سے؟ یہ کاروبار کس سے نہیں روکتا ہے، خرید و فروخت کس سے نہیں روکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد چلے آتے ہیں، جب وقت ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جب وقت ملتا ہے استغفار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جب وقت ملتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کاروبار خرید و فروخت نماز پڑھنے سے نہیں روکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کاروبار خرید و فروخت زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ کیوں نہیں روکتی؟ کیوں نہیں روکتی؟ کچھ تو وجہ ہے۔ اللہ ڈنڈے لے کے نہیں مار رہا آپ کو، آج آپ کیوں آ گئے؟ ڈنڈے لے کے ہکایا کسی نے آپ کو؟ کوئی پولیس والا پیچھے تھا؟ چلو مسجد چلو، اللہ کے خوف سے آئے ہیں، اللہ کے ڈر سے آئے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، خود سے چلے آئے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اگر ہمارے بھائی روز اس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ آ جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 5 وقت آنے سے ہی لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے،
خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی. تو کیا کہتا ہے اللہ؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کہتا ہے کہ ان کو خرید و فروخت، ان کی تجارت کس وجہ سے نہیں رکتی؟ اللہ کے ذکر سے. اس وجہ سے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن فیہ القلوب والابصار، دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، گھبراہٹ ہونے لگے گی. اللہ تعالیٰ سے اس دن کے خوف سے ڈرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، ان کا کاروبار نماز سے نہیں روکتی، ان کا خرید و فروخت نماز سے نہیں روکتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں قیامت کا خوف رکھا ہے، آخرت کا خوف رکھا ہے. اس لیے ان کو کوئی چیز، خرید و فروخت، کاروبار کوئی نہیں روکتا. اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا خوف ہم دل میں بیٹھائیں، اللہ کا خوف دل میں بیٹھائیں، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھائیں کہ اللہ ضرور ہمارا امتحان لے گا اور ضرور قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اور فیصلہ وہ ہوگا جو ہم یہاں کریں گے، اس پر فیصلہ ہوگا. وہ آخرت کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. تو جیسا ہم یہاں کر کے جائیں گے ویسا ہمیں وہاں بدلہ ملے گا. اس لیے ہم محنت کریں، اچھے اعمال کریں، اچھے کردار سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یہ تمام چیزیں ہمیں قیامت کے دن صلے میں ملیں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں بھائی.